کی نگاہیں آسمان کی جانب گئیں، آسمان کو جبرائیل نے، اور جبرائیل کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، سارا جسم کانپنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے بھی دیکھا کہ بھائی کیا ایسی چیز آسمان میں ہے جسے دیکھ کے جبرائیل اتنا ڈر رہے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ ایک اور فرشتے یعنی حضرت اسرافیل آسمان سے اتر کے زمین کی جانب آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا۔ اصول کافی کی دوسری جلد کی روایت ہے، وہ سوال جواب میرے موضوع سے باہر ہے۔ پیغمبر کے سامنے ایک سوال پیش کیا خدا کی طرف سے، پیغمبر نے اس کا جواب دیا۔ اسرافیل واپس چلے گئے، اسرافیل گئے اور جبرائیل کی حالت بہتر ہونے لگی، جبرائیل دوبارہ ریکور ہونے لگے، جبرائیل کا چہرہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا حالت ہے، یہ اسرافیل کو دیکھ کے تم اتنا کیوں گھبرا گئے؟ وہی فرشتہ کہ جبرائیل سید الملائکہ اس کے بھی سردار ہیں، مگر اسے دیکھ کے اتنا کیوں ڈر گئے، جسم کیوں کانپنے لگا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان کے فرشتے سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ یہ کہ اسرافیل آسمان سے اتر کے زمین کی طرف آئیں، کیونکہ ہر ایک کو پتا کہ جب اسرافیل کو وہ سور پھونکنا ہوگا، وہ جو ایک بغل ہے، وہ جو قیامت کے دن کا اعلان ہے، تو اسرافیل آسمان سے اتر کے زمین پہ آئیں گے اور وہ سور پھونکیں گے۔ جب کبھی ہم اسرافیل کو آسمان سے زمین کی طرف آتا دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں قیامت قریب تو نہیں آ گئی، کہیں قیامت کا دن تو نہیں آ گیا۔ یہ معصوم فرشتے کی حالت ہے، ایک معصوم فرشتہ اور گھبرایا جا رہا ہے قیامت کے دن کو یاد کر کے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے کسی نبوت کا انکار کرنے والے نے ایک معجزہ مانگا، آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی معجزہ پیش کیجئے۔ موسیٰ نے سوال کیا تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ کہا کہ میرا باپ مثلا مر چکا اور وہ بہت نماز روزہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو میری اس سے ملاقات کرا دیجئے۔ کہا کہ چلو بتاؤ کہاں ہے اس کی قبر۔ اس کی قبر پہ پہنچے، ایک مرتبہ موسیٰ نے آواز دی اور اس کا باپ جو واقعاً انتہائی نیک دیندار اپنے زمانے کا ولی تھا قبر سے نکل کے آیا، مگر اس حالت میں کہ سر کے سارے بال سفید، بھووں کے سارے بال سفید، داڑھی کے سارے بال سفید، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ باہر آیا، بیٹے نے باپ سے بات کی، اطمینان ہو گیا کہ ہاں نبی کا معجزہ برحق ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا گھبرا کے سوال کرتا کہ بابا جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت تو آپ کی یہ حالت نہ تھی، کیا یہ قبر میں جانے کے بعد بھی سر و داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں جنت میں آرام کر رہا تھا، پروردگار نے مرنے کے بعد مجھے جنت میں جگہ دی تھی، لیکن جب تم نے پکارا، جب نبی نے پکارا تو میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت کا دن آ گیا ہے، بس قیامت کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا، اور ڈر خوف جو قیامت کا ڈر اور خوف ہے اس کی وجہ سے ایک لمحے میں میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ یہ جنت میں آرام کرنے والا وہ ولی خدا کہ جو پروردگار کی بارگاہ سے انعامات لے رہا ہے، مگر قیامت کا دن ایسا ڈرا دینے والا دن ہے، ایسا گھبرا دینے والا دن ہے کہ بس یہ خیال کر کے کہ قیامت کا دن آ گیا، سر اور داڑھی کے بال سفید ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ صحیفہ کاملہ میں یہ روایت موجود ہے کہ میرا چوتھا امام بار بار رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، یہ صحیفہ کاملہ کی روایت، کسی نے سوال کیا مولا فما تبکی، یہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرا چوتھا امام جواب دیتا ہے اب کی میں رو رہا ہوں لضیق لحدی، اس وقت کو یاد کر کے جب مجھے میری قبر میں لٹایا جائے گا اور وہ انتہائی تنگ قبر ہوگی، وہ جگہ انتہائی کنجسٹڈ ہوگی، وہ انتہائی چھوٹی قبر، وہ اب کی میں رو رہا ہوں لسوال منکر و نکیر فی قبری، اس کو یاد کر کے کہ قبر میں جا کے دو فرشتوں منکر و نکیر کے سوالات کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ وہ اب کی لخروج من قبری، اور میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب قیامت کے دن مجھے میری قبر سے نکالا جائے گا
اور عجیب جملہ کہا امام نے، وہ اب کی میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے، حاملاً ثقلی علی ظہری، جب میرے اعمال کا بوجھ میری کمر پہ رکھا ہوگا اور بارگاہ الہی میں آنا پڑے گا۔ یہ امام یقینی طور پر امام معصوم ہیں، ان کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ امام کے قریب بھی کوئی عذاب آئے، مگر ماننے والوں کو قیامت کے میدان سے ڈرانا ہے اور یاد دلانا ہے کہ قیامت کو یاد کرو کہ وہ کیسا خطرناک دن ہے، قیامت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو اور دعا مانگو۔ حالت یہ ہے کہ فضا کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ رسول کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے، اور روزانہ رات کو اتنا روتی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے کہ فاطمہ زہرا کا سارا لباس اپنے آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا ہے، بہتے بہتے یہ آنسو پورے مصلی کو گیلا کر دیتے ہیں اور زمین پہ بہنے لگتے ہیں۔ روزانہ خوف خدا سے روتے روتے اتنی عبادت انجام دیتی ہیں کہ صبح کو پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، فاطمہ سہارا لے کے بستر تک آتی ہیں۔ ایک مرتبہ زبان پہ یہ سوال آ گیا کہ بی بی آپ تو رسول کی بیٹی ہیں جو شفیع المذنبین ہیں، سارے گناہگاروں کی بخشش کروانے والے، بی بی آپ تو علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں جو قسیم الجنت والنار ہیں، مالک جنت ہیں، آپ تو حسنین کی مادر گرامی ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ کو اتنا رونا، آپ کا اتنا ڈرنا، آپ کے اتنے آنسو۔ تو شہزادی جواب دیتی ہیں کہ اے فضا، یہی چیز تو مجھے اور زیادہ ڈرا رہی ہے اور زیادہ رلا رہی ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں، حسنین کی ماں ہوں۔ میدان قیامت ایک ایسا دن ہوگا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے میری کنیز فاطمہ، میں نے تمہیں رسول جیسے باپ کے گھر میں پیدا کیا، علی جیسا شوہر عطا کیا، حسنین جیسے بیٹے عنایت کیے، اور اس کے بعد بھی تم میری نافرمان بن کے میری بارگاہ میں آئی، تو میری وجہ سے میرا بابا شرمندہ ہوگا، میرے باپ کو میرے شوہر کو شرمندہ ہونا پڑے گا، میرے بچوں کے سر جھک جائیں گے، کیونکہ قیامت کا میدان وہ ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ہم معصومہ کی عصمت کے قائل ہیں، یہ یقیناً ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں یاد کر کے رو رہی ہوں اس دن کو کہ جس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ شوہر کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ وہ جملہ تو